العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر أو الإيمان رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ بہرحال اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو کفر یا پھر ایمان۔ حذیفہ ابن الیمان، ان کی کنیت ابو عبداللہ العبسی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے روایت کرنے والے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو درداء وغیرہم جیسے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ سن 35 ہجری میں مدائن میں آپ کی وفات ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے 40 رات بعد، اور مدائن ہی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عہد رسالت میں بعض مصلحتوں کے پیش نظر منافقین کو مسلمانوں ہی کے حکم میں رکھا جاتا تھا، اور ان کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے چشم پوشی کی جاتی تھی، لیکن اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔ فرض کرو کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے بارے میں یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ حقیقی منافق ہے، تو اب اس پر کفر اور ارتداد کا حکم لاگو ہوگا، اور حکومت اسلامیہ اس کو سزائے موت دے گی۔ باب الوسوسۃ۔ الفصل الاول، یہ باب ہے وسوسہ کے بیان میں، اس باب کی پہلی فصل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس کو معاف فرما دیا، جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ وسوس یوسوس وسوسۃ کے لغوی معنی آتے ہیں الصوت الخفی، ہلکی آواز،
دل میں آنے والے خیالات جنہیں خواطر کہا جاتا ہے، یہ خاطر کی جمع ہے، اگر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو رذائل کی طرف داعی ہوں گے یا فضائل کی طرف۔ اگر رذائل کی طرف داعی ہوں تو ایسے خیالات کو وساوس کہا جاتا ہے، وسوسہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ خواطر اور خیالات فضائل کی طرف داعی ہوں تو انہیں الہام کہا جاتا ہے، اور صحیح تر قول کے مطابق غیر معصوم کا الہام حجت نہیں ہوا کرتا۔ ان اللہ تجاوز عن امتی، تجاوز یتجاوز تجاوزاً باب تفاعل سے فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب جو عفا کے معنی میں ہے۔ تجاوز عن امتی ان عفا عن امتی، تجاوز عن کے معنی درگزر کرنا، معاف کرنا۔ عن امتی، امت سے امت اجابت مراد ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں تجاوز لی عن امتی، یعنی اللہ تعالی میری وجہ سے، میرے خاطر، میری امت کے خواطر پر اور خیالات پر، وساوس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ آپ کی ہم پر بہت ہی عظیم منت ہے، احسان ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ما وسوست به صدورها، صدورها صدر کی جمع ہے صدور، رفع کے ساتھ فاعل ہونے کے اعتبار سے، ای ما خطر فی قلوبہم من الخواطر الردیئۃ، ان کے دلوں میں جو برے خیالات پیدا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ ان پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ما لم تعمل به، اب دل میں آنے والے خیالات دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ فعل کے قبیل سے ہوگا یا قول کے قبیل سے۔ اگر دل میں آنے والے خیال فعل ہے تو جب تک اس فعل کو نہ کر لے معاف ہے، او تتکلم به، اور اگر آنے والا خیال قول ہے تو جب تک اس کا تکلم نہ کر لے، اس کو زبان پر نہ لے آئے، مواخذہ نہیں ہوگا۔ صاحب الروضہ، الروضہ جو ہے بخاری کی شرح ہے، اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ صحیح اور مختار مذہب جو جمہور کا بھی قول ہے یہ ہے کہ دل کے افعال اگر دل میں جم جائیں، مستقر ہو جائیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها کو ان افعال و خیالات پر محمول کیا جائے گا جو دل میں مستقر نہ ہوں، تو یقیناً ایسے خیالات معاف ہیں، اس لیے کہ ان خیالات کا دل سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ صاحب اظہار نے احیاء سے جو بات نقل فرمائی ہے اس کا ماحصل یہ ہے اعمال قلب اس کے چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ خاطر، مثلا کسی کے دل میں اپنے پیچھے چلنے والی عورت کی صورت کا خیال
اس طرح آئے کہ اگر پیچھے مڑ کر وہ دیکھے گا تو اس کی صورت نظر آ جائے گی۔ دوسرا مرتبہ ہے میلان طبع، یعنی دل میں اس عورت کی طرف التفات کی رغبت میں ہیجان کا پیدا ہونا۔ یہ دو مرتبہ ہوئے، پہلا خاطر، دوسرا میلان طبع، اور تیسرا مرتبہ ہے اعتقاد، کہ دل انسان کا اس بات کا حکم کرے کہ تو اس کو دیکھ۔ اس لیے کہ جب طبیعت کا میلان ہوتا ہے اور جب تک صوارف یعنی حیا، اللہ کا خوف یا بندوں سے کا خوف دور نہ ہو جائے، مندفع نہ ہو جائے، تب تک ہمت اور ارادہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسے اعتقاد کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے عزم قلب، یعنی اس عورت کی صورت دیکھنے کا دل میں عزم یعنی پختہ ارادہ ہو جائے۔ یہ 4 مراتب ہیں۔ خواتر پر اسی طرح میلان طبع پر اور ہیجان رغبت پر مواخذہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں بشری اختیار میں نہیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی، یعنی ابھی آپ نے سنا ان اللہ تجاوز عن امتی سے یہی دونوں مراد ہیں۔ تیسری قسم یعنی اعتقاد، اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ اختیاری ہو اور پسندیدہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ اضطراری ہو اور ناپسند ہو، منکر ہو۔ تو پہلی صورت میں تو مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اختیاری ہے، اور اضطراری پر مواخذہ نہیں۔ چوتھی قسم عزم پر مواخذہ ہوگا، عزم۔ البتہ اگر بندہ عزم کے باوجود محض اللہ کے خوف کے غالب ہونے کی وجہ سے اس فعل کو ترک کر دے تو انشاءاللہ العزیز اس کے صحیفہ عمل میں حسنہ یعنی نیکی لکھی جائے گی، اس لیے کہ اس بندے کا پختہ ارادہ برائی کرنے کا تھا، تو یقیناً خوف الہی کی بنا پر اس گناہ کو اس نے ترک کیا، اور یہ ترک کرنا نفس کا بہت بڑا مجاہدہ۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت نہ کر سکا، خوف خدا کی وجہ سے نہیں، خوف خدا معنی نہیں بنا، بلکہ اسے قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی، کسی اور مجبوری کے تحت نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اس کے نام عمل میں سیئہ لکھی جائے گی۔ عزم اور ہمت جازمہ کی وجہ سے برائی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اس کی محکم دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عالی ہے کہ جس کی صحت پر اتفاق ہے۔ آپ نے ریاض الصالحین میں بھی حدیث پڑھی ہوگی، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، قیل یا رسول اللہ فما بال المقتول، قال انه كان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے روبرو ہو جائیں اور تلوار اٹھائیں تو قاتل مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قاتل کی بات تو سمجھ میں آ رہی، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا۔ معلوم ہوا کہ عزم فعل اور نیت کی وجہ سے وہ بھی جہنم رسید ہوگا، اگرچہ بظاہر وہ اپنے عزم کے مطابق عمل نہ کر سکا اور مظلوم مارا گیا۔
علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسوسے کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاریہ اور دوسرے ضروریہ۔ وسوسہ ضروریہ وہ ہے جو دل میں پیدا ہو اور انسان اس کو دفع کرنے پر قادر نہ ہو۔ یہ تمام امتوں سے معاف کر دیا گیا، اس لیے کہ اس سے بچنا بے انتہا مشکل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے امر کا مکلف نہیں بنایا کہ جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ وسوسہ اختیاریہ وہ ہے جو دل میں پیدا ہو کر جاری رہے، ختم نہ ہو، بلکہ انسان اس کے ذریعے لذت حاصل کرے۔ مثلا کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے کسی کی، اور وہ باقی رہے، اور وہ شخص دل میں اس تک رسائی کا ارادہ بھی رکھے، مگر اس سے اس کے خیال کے مطابق کوئی فعل صادر نہ ہو، بلکہ صرف خیال ہی خیال کے درجے میں رہو، تو یہ اختیاری قسم بطور خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دی گئی ہے، اور یہ معاف کر دینا محض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم اور ان کی امت کے خیر امت ہونے کی وجہ سے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیمہ ہرگز اس میں داخل نہیں ہیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لم تعمل او تتکلم، ما لم تعمل به او تتکلم، کہ جب تک افعال اور اقوال کے وساوس کا ارتکاب نہ ہو معاف ہے، ارتکاب ہو جائے پھر معاف نہیں۔ ہاں اس کے لیے پھر جو ہے توبہ ہے، اور وہ وسوسہ جس کا تعلق نہ عمل سے ہو نہ قول سے ہو، چاہے پھر اس کا تعلق اخلاق سے ہو یا عقائد سے ہو، وہ بلا استقرار گناہ میں داخل ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ خاطر کس کو کہتے ہیں، دل میں آنے والے خیال کو، جس کی جمع ہے خواطر۔ اس کی اولاً 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، خیال اتنا ضعیف ہو کہ آتے ہی زائل ہو جائے، اسے وسوسہ کہا جائے گا، اور یہ معاف ہے۔ دوسری قسم کہ دل میں خیال آئے، اس میں تردد ہو، ارادہ کرے پھر ترک کر دے، پھر ارادہ کرے پھر ترک کر دے، یعنی اپنے قصد پر جماؤ نہ ہو، اپنے قصد پر وہ برقرار نہ رہے، اس کا نام تردد ہے۔ اس پر بھی مؤاخذہ نہیں، یہ وسوسے سے اوپر کا درجہ ہے۔ تیسری قسم جو تردد سے بھی اوپر کا درجہ رکھتی ہے، یہ ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیال کی طرف رغبت اور میلان پیدا ہو جائے، اور اس میلان کے مطابق اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اسے عزم کہتے ہیں۔ یہ خواطر کی تقسیم اول تھی۔ پھر خواطر کی تقسیم ثانی، اس میں 5 قسمیں بنے گی۔ نمبر 1 حاجس، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث نفس، نمبر 4 ہم، اور نمبر 5 عزم۔ حاجس، جب کوئی خیال ابتداءً دل میں پیدا ہو اور گزر جائے، آئے اور چلا جائے، اسے حاجس کہتے ہیں۔ اگر دل میں آنے والا خیال دل میں گردش کرتا رہے اور اس کے کرنے اور نہ کرنے کی طرف مطلقاً کوئی رجحان پیدا نہ ہو، تو ایسے خیال کو خاطر کہا جاتا ہے۔ اور اگر دل میں کرنے یا نہ کرنے پر رجحان پیدا ہو جائے، مگر
نہ کرنے کو ترجیح نہ کرنے کو ترجیح، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو اسے حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہم ہے، اگر جانب فعل راجح ہو جائے، یعنی کرنا راجح ہو جائے، نہ کرنے پر اس کو ترجیح دے دی، مگر یہ ترجیح قوی نہ ہو، تو ایسے خیال کو ہم کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے عزم، جس کو کہا جاتا ہے کہ کرنے کی جانب فعل کو راجح بھی کیا جائے اور وہ قوی بھی ہو، تو ایسے کو خیال کو عزم کہا جائے گا۔ یہ 5 قسمیں ہوئی، یاد رکھیں۔ ریاض الصالحین میں بھی یہ باتیں میں نے بتائی تھی، یہاں بھی دیکھیے یہ باتیں آپ ذہن نشیں فرما لیں۔ حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم، پانچوں میں فرق ہے۔ کسی شاعر نے اس کو اپنے شعر میں جمع بھی کیا ہے، مراتب القصد خمس حادث ذکروا فخاطر فحدیث النفس فاستمعا یلیہ ہم فعزم کلها رفعت سوى الأخیر ففیہ الأخذ قد وقعا۔ مزید ایک بات یاد رکھے، اخیر میں عزم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان باطنی اعمال سے عزم کا تعلق ہو جو مفضی الی الکفر ہو، جیسے اللہ کی وحدانیت میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہو، تردد ہو، یہ کفر ہے، اس پر عقاب ہوگا۔ دل سے متعلق ہو اور مفضی الی الکفر نہ ہو، جیسے کبر، غرور، ریا، نمود، شہرت، عجب، خود پسندی، حسد، کینہ وغیرہ وغیرہ، یہ کفر تو نہیں ہے مگر معصیت ضرور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.